آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے. وزیر تعلیم شفقت محمود اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں ہم آپ کو تھوڑا سا جائزہ پیش کریں گے کہ جو پچھلے 2 سال میں منسٹری آف ایجوکیشن نے کن چیزوں کے بارے میں انیشیٹوز لیے ہیں، کن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے اور کیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں، کیونکہ ہمیں ایک بڑے مشکل پیریڈ سے گزرے ہیں جب سے یہ کرونا کی وبا پھیلی، تو کرونا کی وبا پھیلنے سے کچھ چیلنجز ہمیں ایسے فیس کرنے پڑے جن کے بارے میں کوئی تاریخی طور پہ ہماری کوئی ایکسپیرئنس نہیں تھا، کوئی تجربہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی وبا جس سے اسکول بند ہو جائیں، یونیورسٹیاں بند ہو جائیں، سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بند ہو جائیں. اور اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جن کے اندر کوآرڈینیشن کی ضرورت تھی. تو وفاقی وزارت تعلیم نے نیشنل ایمرجنسی کوآرڈینیشن کا فریضہ شروع کیا. ہم نے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس جو تھی اس کو ایک فعال ادارہ بنایا اور ہم نے باقاعدہ اپنی میٹنگز کی اور ہر ایشو جو ہے اس پہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے کوآرڈینیٹ کیا اور سب کے ساتھ مل کے فیصلے کیے. اور جو بہت بڑے بڑے فیصلے کیے وہ ان میں سے چند ایک میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ جو سکولز ہیں وہ بند ہوں گے. پہلے ہم نے 13 مارچ سے سکول بند کیے، پھر 31 مئی کی ڈیٹ دی، پھر 31 مئی کے بعد ہم نے مزید 6 ہفتوں کے لیے اسکولوں کو بند کیا اور اس کے بعد ہم نے سپٹمبر 15 کی جو تاریخ تھی وہ فائنلی دی کہ انشاءاللہ اگر حالات ٹھیک ہوئے تو یہ سارے فیصلے متفقہ طور پہ ہوئے اور سارے ملک میں ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے سے یہ فیصلے ہوئے. اس کے بعد ایک بہت بڑا فیصلہ جو ہم نے آپس میں کوآرڈینیشن سے کیا وہ یہ تھا کہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے جو بچے ہیں جن کا امتحان جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو ان کا کیا مستقبل ہوگا اور کیا کیا جائے. تو اس میں بھی ہم نے باہمی مشاورت کے ساتھ ایک ایسا فارمولا اپنایا کہ آپ یہ دیکھیں کہ 40 لاکھ بچہ پروموٹ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک وائڈ ایکسیپٹنس ہوئی، یعنی کہ سارے ملک نے اس کو تسلیم کیا. اگر اس کا آپ مقابلہ فورن بورڈ سے کریں تو آپ نے دیکھا کہ کیمبرج کے امتحان جب ہوا تو اس پہ کتنی لوگ کتنے دل برداشتہ تھے اور کتنی زیادہ ایک چیلنج کا سامنا ہوا. لیکن اس سے پہلے ہم نے جو اپنا فارمولا بنایا جو میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کیا تھا، اس فارمولا کے تحت امتحان ہوئے، اس کے فارمولا کے ساتھ پروموشن ہوئی، امتحان نہیں ہوئے، اور اس کو سب مکاتب فکر نے 29 بورڈ جو تھے پاکستان میں طول و عرض میں اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. اس کے بعد ہمارے سے فیڈرل منسٹری کے پاس ایک چیلنج آیا جب کیمبرج کا رزلٹ آیا اور اس میں بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف پہنچی کیونکہ کیمبرج نے کوئی ایسا سسٹم اپنایا تھا کہ جس سے 2 گریڈ جو ہیں وہ کم کر دی گئی. تو اس پہ بھی میں نے انیشیٹو لیا. میں نے کیمبرج کو اپنے بچوں کے جذبات اور ان کے والدین کے جذبات پہنچائے اور بڑے فورسفلی ان کو کہا کہ یہ رزلٹ جو ہے یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. اس کا نتیجہ، اور اس کے بعد میں نے برٹش گورنمنٹ سے بھی رابطہ کیا ان کی ایمبیسی کے ذریعے اور ان کو بھی اپنے جذبات جو تھے وہ پہنچائے کہ یہ چیز جو رزلٹ آیا ہے یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں. تو اس کا آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑی سکسیسفل کنکلوژن ہوئی، ہماری جو محنت تھی وہ رنگ لائی اور یہ ہوا کہ کیمبرج نے اپنا سارا رزلٹ جو ہے وہ ریوائز کر دیا اور کہا کہ جو اسکولوں نے رزلٹ بھیجے ہیں ہم اسی رزلٹ کو تقسیم کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ایک کامیابی تھی اور ایک مشترکہ کامیابی تھی. اور اب ہم مل جل کے
ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ 15 سپٹمبر کو سکولز کو کھولنے کا ہے. یہ میں آپ کو ایک مثالیں دے رہا ہوں کہ جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے لیڈرشپ رول لیا اور ساری حکومتوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہم نے مل کے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کے ذریعے یہ قومی معاملات اور قومی چیلنجز جو تھے ان کو ہم نے فیس کیا. اور اب یہ ہے کہ 7 تاریخ کو ہم دوبارہ ایک انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کی میٹنگ کریں گے اور یہ میٹنگ کرنے کے بعد ہم یہ فیصلہ حتمی فیصلہ کریں گے کہ اسکول جو ہے وہ کھل رہے ہیں یا نہیں کھل رہے. لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح حالات چل رہے ہیں وہ ہم اسکول کھولیں گے. اس کے لیے منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ ایک بڑی تفصیلاً SOP یعنی کہ طریقہ کار کھلنے کے طریقہ کار کے اوپر ہماری کل بھی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کو فائن ٹیون کیا جا رہا ہے. اور کیونکہ یہ بنیادی معاملہ صحت کا ہے تو اس لیے منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ تفصیلاً طریقہ کار جو ہے وہ اناؤنس کرے گی جس کے تحت اسکول جو ہیں وہ کھل سکیں گے اگر یہ فیصلہ ہوا کہ اسکول کھول لیں. دوسرا یہ اب کووڈ کی یہ بیماری آئی اور یہ وبا پھیلی تو ہمیں ایک چیلنج امیڈیٹلی یہ آیا کہ اگر اسکول بند ہیں تو ہم بچوں تک کس طرح پہنچے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کا فخر ہے کہ ہم نے جو رسپانس دیا وہ دنیا نے بھی دیکھا اور دنیا نے اس کے اوپر کامنٹ بھی کیے کہ پاکستان نے بڑی جلدی ان حالات میں اپنا ایک لائحہ عمل تیار کیا اور اس پہ عمل درآمد کرایا. اور ہم نے 13 مارچ کو سکولز بند ہوئے اور ہم نے 7 اپریل کو جو ہمارا ٹیلی سکول تھا اس کا اجرا کر دیا. اور ٹیلی سکول کے ذریعے صبح 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک کلاسز ہو رہی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں. اور گیلپ پول کے مطابق تقریباً 70 سے 80 لاکھ بچہ جو ہے وہ روز ٹیلی سکول کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہا ہے جبکہ بڑا مشکل وقت ہے سکول جو ہے وہ بند ہے. اس کے بعد ہم نے ہائر ایجوکیشن کے لیے آن لائن جو ٹیچنگ ہے وہ اس کا اجرا کیا لیکن اس میں پرابلم بھی بہت سارے آئے کیونکہ بہت سارے بچے جو تھے ان کے پاس انٹرنیٹ کے وہ ایسے علاقوں میں تھے جہاں انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں تھی. تو اس کے لیے ہم نے میٹنگز کی اور اب ہم پرائم منسٹر صاحب نے بھی میٹنگ کی اور اب ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی سارے پاکستان میں انٹرنیٹ کوریج جو ہے. اور میں یہ بھی آپ کو اطلاع دے دوں کہ ہم نے اپنی منسٹری میں ایک ڈسٹنس لرننگ یعنی کہ دور سے تعلیم کا ایک پورا شعبہ قائم کر دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی بیماری جیسے ختم ہوتی ہے اسکولز اور کالجز کھل جائیں گے لیکن ساتھ ساتھ جو ہم نے طریقہ کار پڑھانے کا شروع کیا ہے تعلیم کا وہ بھی سلسلہ جاری رہے گا, وہ ختم نہیں ہوگا. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کے صوبوں کا مل کے جو کووڈ کا رسپانس تھا وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ رسپانس تھا. اور اللہ کا فضل ہے کہ ویسے بھی حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے اور سب کی اللہ تعالیٰ کا اس میں ان کی رضا شامل ہے کہ ہم نے کووڈ کا اس طریقے سے مقابلہ کیا. اس کے علاوہ پچھلے 2 سال میں آپ سے وقتاً فوقتاً اس چیز کے بارے میں بات کرتا رہا کہ ہم نے ایک ریفارم ایجنڈے پہ کام شروع کیا اور ریفارم ایجنڈے میں ہمارا مختلف چیزیں تھیں لیکن جو ایک بہت امپورٹنٹ ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے تعلیم میں سے طبقاتی جو ایک تفریق تھی اس کو کم کرنا تھا. ختم کرنا تو آسان کام نہیں ہے, سارے اسکول ایک ہی لیول پہ آتے آتے بہت ٹائم لگتا ہے. ساری دنیا میں سارے اسکول ایک برابر نہیں ہوتے لیکن یہ تفریق کو کم کرنے کا جو ہمارے مینیفیسٹو میں شامل تھا کہ ہم یہ جو ایک طبقاتی بنیاد پہ ہم نے اپنے تعلیم کو تقسیم کیا ہوا ہے اس کو ہم نے کم کرنے کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس سلسلے میں ہم نے یکساں تعلیمی نصاب کا اجرا شروع کیا. اور یہ بھی کام جو ہم نے کیا یکساں تعلیمی نصاب کو, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں یہ کام کبھی نہیں ہوا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف پرائیویٹ سکول تھے جو اپنی پڑھائی کراتے تھے اور ان میں سے جو ایلیٹ سکول تھے وہ
انٹرنیشنل ڈگریاں اور انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ دیتے تھے. پھر سرکاری اسکول تھے جو میٹرک انٹرمیڈیٹ کے دیتے تھے, اور پھر مدارس تھے جو اپنا درس نظامی پڑھاتے تھے جن کا آپس میں کوئی مطابقت نہیں تھی. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ حالت یہ تھی نہیں ہے کہ اگر ایک بچہ ایک ایلیٹ اسکول سے ایک کمرے میں ایک مدرسے کے بچے کے ساتھ بیٹھ جائے تو شاید وہ آپس میں گفتگو بھی نہ کر سکے. تو یہ ہم نے قوم کو بھی تفریق کیا, طبقاتی بنیاد پر تفریق کیا, اور ایک ناانصافی اس نظام میں کہ چند لوگ کامیاب اور باقی لوگ جو تھے ان کے لیے بہت بڑی سٹرگل, بہت بڑی محنت. تو اس لیے ہم نے یکساں تعلیمی نصاب کا کام کیا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلی سے پانچویں تک یکساں تعلیمی نصاب بن گیا ہے. یہ مشاورت سے بنا ہے. جس طریقے سے ہم نے کیا, ہم نے سارے صوبوں کو ساتھ ملایا, ساری اکائیوں کے ساتھ ملایا, اور سب کو ملا کے ایجوکیشنسٹ کو ساتھ ملایا, نیشنل کریکولم کاؤنسل بنائی, اس میں سارے مکتبہ فکر جو تھے ان کو اس میں شامل کیا, اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پہلی سے لے کے پانچویں تک کا کریکولم تیار ہو کے ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیا ہے. یعنی کہ کوئی بھی اگر دیکھنا چاہتا ہے تو منسٹری آف ایجوکیشن کی ویب سائٹ پہ جائے تو وہ آپ کو ایک تفصیلاً جو کریکولم ہے وہ نظر آئے گا. تو یہ ہم نے کیا, اور اس کے بعد اب ہم ماڈل ٹیکسٹ بکس بنا رہے ہیں جو کہ ہمارا جو نصاب ہے اس کی عکاسی کریں گی, اور وہ ماڈل ہوں گی. اسکولوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس میں وہ ایڈیشنل چیزیں کر لیں, لیکن ہم یہ بھی کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اپریل 2021 میں اللہ کی رضا, اللہ کرے ہمارے ساتھ شامل رہے, تو ہم اپریل 2021 میں سارے پاکستان کے اسکولوں میں, چاہے وہ سو کالڈ ایلیٹ اسکول ہوں, چاہے وہ مدارس ہوں, چاہے وہ سرکاری اسکول ہوں, چاہے لو فی پیئنگ پرائیویٹ اسکولز ہوں, سب میں ایک ہی نصاب جو ہے وہ پڑھایا جائے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بڑی کامیابی ہوگی. اس سے ایک قومی سوچ پیدا ہوگی, ایک ذہن پیدا ہوگا. اور میں ساتھ یہ بھی کہتا چلوں, کیونکہ بہت سارے سوالات آتے ہیں, اس میں سارے جو ہماری قومی کہانیاں ہیں اور جو ہمارے قومی ہیروز ہیں اور ہمارے جو مشترکہ ورثہ ہے, چاہے وہ سندھ کا, بلوچستان کا, آزاد کشمیر کا, گلگت بلتستان کا, خیبر پختون, وہ سارا ورثہ ملا کے ہمارا ایک مشترکہ جو ورثہ ہے وہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم مدارس کے ساتھ انگیج کریں. اور میں یہاں ابتدا میں یہ کہوں کہ مدارس نے ایک بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن کی ہے, ایک اپنا حصہ ڈالا ہے تعلیم کے لیے. کیونکہ 25-30 لاکھ بچہ جو مدارس میں جاتا ہے وہ ہمارے سب سے غریب طبقے سے آتا ہے زیادہ تر, اور ان کو تعلیم دینا, ان کا خیال رکھنا, ان کے نشو و نما کرنا, اور بغیر 1 روپیہ حکومت سے لیے یہ لوگوں سے چندوں سے اور کنٹریبیوشن سے یہ کام کرنا, یہ کوئی معمولی کام نہیں. اس لیے ہم مدارس کو خراج تحسین پیش کرتے. لیکن ایک کمی تھی اس میں, اور کمی یہ تھی کہ درس نظامی کے جو ڈگریز تھی وہ ایکسیپٹ نہیں کی جاتی تھی. اس لیے جو بچے درس نظامی کے ذریعے آتے تھے ان کے لیے کیریئر اوپننگز نہیں تھی. اس لیے ہم نے اتحاد تنظیم المدارس کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ پلان بنایا جس میں ہم نے سب نے اگری کیا, دستخط کیے, معاہدہ کیا کہ سارے پاکستان کے مدارس اگلے 3-4 سال میں جو قومی نصاب ہے وہ بھی پڑھائیں گے, اور ان کے بچے جو ہیں وہ میٹرک اور ایف اے کا امتحان بھی دیں گے, تاکہ ان کے لیے بھی وہ سارے کیریئر کھل جائیں جو کہ باقی پاکستان کے بچوں کے لیے کھلے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سارے مدارس کو رجسٹر بھی کریں گے اور ان کی ہر طریقے سے امداد اور مدد کرنے کی کوشش بھی کریں گے. تو یہ جو ایک قومی فریضہ ہے, ہم اور مدارس مل کے یہ قومی فریضہ جو ہے اس میں, اور یہ ایک انقلابی قدم ہے کہ جب مدارس سے پڑھے ہوئے بچے جو ہیں جب وہ ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, وہ
سول سروسز میں آئیں گے، فوج میں جائیں گے، تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری کنسلٹیشن کے ساتھ ہوا. میں بار بار ایک چیز کا ایمفسائز کر رہا ہوں کہ یہ جتنے ہم نے کام کیے، جتنے فیصلے کیے، جتنا بھی کچھ کیا، یہ سارا کا سارا مشاورت کے ساتھ سب صوبوں کے ساتھ ملا کے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کو ایک فعال ادارہ بنا کے ہم نے کیا، اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت بڑی کامیابی ہوئی. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے جو 6ویں سے 8ویں کا نصاب ہے اس پہ کام شروع ہے. ابھی بھی ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، اس کا نصاب بنا رہے ہیں، اور ہمارا نصاب یہ میں دعوے سے کہتا ہوں دور حاضر کے جو سارے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے. اس میں بچوں کی کردار اور ان کی عادات اور ان کو ہر لحاظ سے تربیت دینا جو ہے وہ اس میں شامل ہے. مسلمان بچوں کے لیے اسلامیات کا ایک جامع کریکولم جو ہے، نصاب جو ہے وہ شامل ہے. جو بچے مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے ان کے اپنے مذہب کا ہم نے یہ تبدیلی کی ہے جو پہلے نہیں تھی. پہلے جو ہمارے نان مسلم بچے تھے وہ ایتھکس پڑھتے تھے، اب وہ اپنا مذہب پڑھیں گے، اور اس کے لیے بھی ہم نے وہ کیا. اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس، کرٹیکل تھنکنگ، یعنی کہ بچوں کو اپنے سوچنے کا. تو یہ ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی ہے جو کہ ہمارے نئے نصاب کے ذریعے آئے. مختصراً 2-3 چیزیں میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے پچھلے 2 سال میں کی. وہ ایک دکھائیں سر. آج ہم آپ کو بعد میں جب میٹنگ ختم ہو جائے گی تو ہم آپ کو بعد میں یہ پوری جو اپنی کارکردگی ہے 2 سال کی، اس کی یہ رپورٹ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. سو یہ رپورٹ سمجھے آج ہم اس کو لانچ بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی ہماری ترجیح تھی اور وزیر اعظم کی ہدایت بھی تھی کہ جہاں ہم ریگولر تعلیم دے رہے ہیں وہاں بچوں کو ہنر سکھانا بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ ہماری جو جاب مارکیٹ ہے اس کے اندر جب بچے جائیں تو وہ اس قابل ہوں کہ وہ وہاں پہ جا کے کام کر سکیں. اگر وہ کام نہیں کر سکیں گے، اگر وہ پڑھ جائیں گے لیکن ان کو ہنر کوئی نہیں ہے تو وہ کیا سیکھیں. تو اس کے لیے ہم نے ہنر مند پاکستان کا ایک پروگرام پرائم منسٹر صاحب نے یوتھ پروگرام کے تحت، اور ہمارے دوست عثمان ڈار اس میں بہت فعال طریقے سے شامل تھے، ہم نے یہ پروگرام لانچ کیا ہنر مند پاکستان. اس ہنر مند پاکستان کے ذریعے جو ہنر کی تعلیم کا سارا طریقہ کار ہے اس کو پاکستان میں ہم تعلیم دے رہے ہیں، تبدیل کر رہے ہیں. 1,70,000 بچوں کو ہم نے ہنر کی تعلیم کے لیے مختلف انسٹیٹیوشنز میں پلان بنایا، لیکن 50,000 بچوں کو ہم نے ہائی اینڈ کے لیے بھیج دیا انسٹیٹیوشن میں. کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھ رہا ہے، کوئی انٹرنیٹ آف تھنگس دیکھ رہا ہے، کوئی بگ ڈیٹا دیکھ رہا ہے. یعنی کہ دور حاضر کے جتنے بڑے بڑے ریکوائرمنٹس ہیں ان میں ہم نے ووکیشنل ٹریننگ کے لیے، یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ووکیشنل ٹریننگ کا پروگرام ہے جس کو ہم نے لانچ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی جو کہ میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک نیشنل ایکریڈیٹیشن کاؤنسل بنا رہے ہیں جو کہ سارے ووکیشنل جتنے بھی ہنر کے تعلیم کے ادارے ہیں ان کا موازنہ اور جائزہ لے گی، ان کی رینکنگ کرے گی، تاکہ ان کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں تسلیم کیے جائیں بلکہ پاکستان کے باہر بھی تسلیم کیے جائیں. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ ہنر کے میدان میں آئے گی. کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں ہائر ایجوکیشن کے بارے میں کچھ مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ احساس پروگرام کے ذریعے 50,000 بچوں کو جو یونیورسٹیز میں جاتے تھے ان کو ہم نے سالانہ اسکالرشپ دینے کا پروگرام بنایا.
कुछ प्रोग्राम हमारे कोविड की वजह से कमी में उनको स्लो हुए, लेकिन 50,000 बच्चों को स्कॉलरशिप देने का प्रोग्राम बनाया। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो एक अलग फंड था, उसके जरिए नर्सिंग 1000 नर्सों को स्कॉलरशिप देने का प्रोग्राम बनाया, और उसके अलावा एक खतीर रकम जो थी, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1000 से ऊपर स्कॉलरशिप थी, जो आर्ट और कल्चर की जो एजुकेशन है उसके लिए हमने मुख्तस की। तो ये भी पहली दफा आर्ट एंड कल्चर के लिए स्कॉलरशिप्स का इजरा किया गया, जो कि आर्ट एंड कल्चर के इंस्टीट्यूशंस में होगा। सो स्कॉलरशिप का एक बहुत बड़ा जो काम है वो हायर एजुकेशन में और बाकी चीजों में हुआ। उसके अलावा एक नया प्रोग्राम बनाया कि बीए बीएससी का कोर्स जो 2 साल का था उसको 4 साल का किया, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो हैं उनमें सारा 4 साल का बीए बीएससी का कोर्स है। और बहुत सारे काम हुए, मैं वक्त नहीं लेना चाहता। एक हायर एजुकेशन का एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हायर एजुकेशन में ट्रेनिंग जो है वो भी चलती रहे, और ये भी वहां पे। सो एक लंबी दास्तान है, वो आपको इस किताब में इंशाल्लाह सारी तफसीलात जो है वो मिल जाएगी। आखिर में इस्लामाबाद में हमने 7 नए स्कूल बना रहे हैं। उसके अलावा 10 साल में पहली दफा 600 नए टीचर जो हैं साइंस और मैथ के, उनको रिक्रूट किया गया है, जो कि अपना काम करेंगे। और हमने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए एक एक्सपेरिमेंटल काम शुरू किया इस्लामाबाद में, जिसमें हमने 11,000 बच्चे आइडेंटिफाई किए जो स्कूल में नहीं जा रहे थे, और उसके बाद हमारी काविश से तकरीबन 7,500 बच्चे जो स्कूल में नहीं जा रहे थे वो स्कूल में गए। ये एक तजर्बा भी था, और इस तजर्बे से हमने सीखा, और सीख के अब नेशन वाइड इंशाअल्लाह ताला हम जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं उनके लिए हम प्रोग्राम जो है वो बना रहे हैं। तो बातें बहुत हैं करने की, वक्त मैं आपका बहुत ज्यादा लेना नहीं चाहता। सो इसलिए मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये बड़ी बड़ी चीजें जो 2 साल में वजारत तालीम ने की हैं, और कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहले उनकी तरफ कभी कोशिश भी नहीं की गई, और इंशाअल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी होगी, और आप सबकी सपोर्ट के साथ इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। मेहरबानी, शुक्रिया। कुछ सवाल है? वजारत तालीम की 2 साला कारकर्दगी पर वजीर तालीम शफकत महमूद मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि तबकाती तफरीक को खत्म करने के लिए 1ली से 5वीं जमात तक यकसा तालीमी निसाब बन चुका है।